بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے عربی زبان سیکھیں اور سکھائیں۔ الدرس الاول، یہ ہمارا پہلا سبق ہے عربی زبان کا۔ الدرس الاول، الدرس الاول پہلا سبق۔ اس سبق میں ہم ھذا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ھذا، اس سبق میں ہم ھذا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے۔ ھذا سے کسی جگہ کی طرف اشارہ کریں گے یا کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو اسم اشارہ ھذا اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ ایک ایسا اسم ہے جس سے ہم کسی چیز، کسی جگہ یا کسی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ ھذا اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ دس کا جو کام ہے انگلش میں، اور وہی جو ہے یہ ھذا ہے۔ ان مثالوں میں دیکھیے، ھذا بیت، ھذا بیت، ھذا مسجد، ھذا باب۔ ان تمام مثالوں میں ھذا اسم اشارہ ہے، ھذا اسم اشارہ ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے، آپ جس کی طرف اشارہ کر کے بولیں، جس چیز کی طرف اشارہ کریں، وہ مشار الیہ کہلاتا ہے۔ ھذا بیت میں ھذا اسم اشارہ ہے، بیت مشار الیہ ہے۔ ان مثالوں میں گھر، مسجد، دروازہ، یہ سب مشار الیہ ہیں۔ ھذا اسم اشارہ ہے اور اس کے ذریعے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مشار الیہ کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا پورا سبق ھذا کے ارد گرد گھومے گا۔ ھذا کو ہم سمجھیں گے، اسم اشارہ کو اور مشار الیہ کو۔ اسم اشارہ کی جو قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، اسم اشارہ للقریب۔ تو ھذا اسم اشارہ ہے قریب کے لیے، ھذا اسم اشارہ ہے قریب کے لیے، نزدیک کے لیے۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے، یہ ایک گھر ہے۔ تو یہ ہم قریب کے لیے اشارہ کر رہے ہیں، کوئی چیز ہمارے نزدیک ہو، کوئی چیز ہمارے قریب ہو اور ہمیں بتانا ہو یہ مسجد ہے، یہ گھر ہے، یہ دروازہ ہے، یہ قلم ہے، تو ہم کہیں گے ھذا قلم، ھذا بیت، یہ قلم ہے، یہ گھر ہے۔ تو ھذا اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ قریب کے لیے ہے، دور کے لیے نہیں ہے۔ دور کے لیے آگے کے سبق میں ہم پڑھیں گے، آئندہ جو سبق آنے والا ہے اس میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم اسم اشارہ للقریب پڑھ رہے ہیں، نزدیک کے لیے، قریب کے لیے۔ جو چیز آپ کے پاس ہو، قریب ہو، اس کے لیے اسم اشارہ ھذا ہم استعمال کریں گے۔ تو ھذا کا مطلب ہے یہ، اسے، ان تمام معنوں میں ھذا استعمال ہوتا ہے۔
دوسری بات جو ہمیں نوٹ کرنے کی ہے، ھذا للمذکر، ھذا مذکر کے لیے ہے، میل کے لیے ہے، فیمیل کے لیے ھذا نہیں کہیں گے۔ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے کہیں گے۔ ھذا بنت نہیں کہیں گے، یہ لڑکی ہے اگر ہمیں کہنا ہے تو ھذا نہیں آئے گا، اس کے لیے مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے دوسرا اسم اشارہ استعمال ہوگا، جو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ آگے کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج ہم جو پورا سبق پڑھ رہے ہیں ھذا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ھذا بیت، ھذا مسجد، ھذا باب، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں تنوین لگی ہوئی ہے، بیت، مسجد، باب، مفتاح، قلم، جس میں بھی تنوین لگی ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، وہ نکرہ ہے۔ معرفہ اور نکرہ کے بارے میں ہم آگے کے سبق میں پڑھیں گے۔ جس میں بھی تنوین لگی ہو، جو بھی نکرہ ہو، اس میں ہم ایک، کوئی اور کچھ کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو ھذا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ھذا قریب کے لیے آتا ہے، ھذا مذکر کے لیے آتا ہے۔ اب اس سبق کو ہم دیکھیں کس طرح سے ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ الدرس الاول، ھذا، یہ، ھذا کا مطلب ہے یہ۔ ہم آہستہ آہستہ ہر سبق میں نئی چیزیں، نئی باتیں سیکھیں گے۔ ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے، یہ گھر ہے، یہ ایک گھر ہے۔ جہاں بھی جملہ ہمارا مکمل ہو جائے گا وہاں ہم ہے لگائیں گے۔ بیتن، ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ کس طرح سے ترجمہ کریں گے؟ سب سے پہلے آپ اسے پڑھیں، ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا باب، ھذا باب، یہ دروازہ ہے، یہ ایک دروازہ ہے۔ آگے پڑھیں، ھذا کتاب، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ہمیں بولنا ہے یہ کتاب ہے تو ہم عربی میں کیسے بولیں گے؟ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ھذا مفتاح، ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ یہاں پر اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں، زیر زبر پیش حرکات یہاں پر لگی ہوئے ہیں، لیکن آئندہ جیسے جیسے ہم بڑھیں گے آگے جا کر کے اس میں اعراب زیر زبر پیش، ضمہ، فتحہ، کسرہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں یہاں مفتاح زیر زبر پیش لگا ہوا ہے، ہم اسے اچھی طرح سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ پھر جب زیر زبر پیش لگا ہوا نہیں ملے گا تو وہاں پر ہم اسے صحیح پڑھنے کی ہماری پریکٹس ہو کہ ہم مفتاح پڑھیں، مف نہ پڑھیں، مف نہ پڑھیں، مفتاح پڑھیں۔ آگے دیکھیں، ھذا مکتب، ھذا مکتب، یہ ٹیبل ہے۔ یہ لڑکا جس پر بیٹھا ہوا ہے کرسی ہے اور اس کے سامنے جو رکھا ہوا ہے وہ ٹیبل ہے۔ ٹیبل کے لیے طاولہ بھی استعمال کرتے ہیں، طاولہ بھی بولتے ہیں۔ مکتب کا مطلب بھی ٹیبل ہوتا ہے اور مکتب کا مطلب آفس بھی ہوتا ہے۔ ابھی ہم یہاں پر مکتب یعنی ٹیبل
یاد رکھیں، یہی ترجمہ کریں، ھذا مکتبٌ، یہ ایک ٹیبل ہے، ھذا سریر، یہ پلنگ ہے، ھذا سریر، یہ پلنگ ہے، ھذا کرسی، ھذا کا مطلب ہمیں معلوم ہے، یہ کرسی بھی ہم جانتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ ابھی ہم نے ھذا کو پڑھا، ھذا اس میں اشارہ ہے اور اس کے ذریعے اس سے آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مشار الیہ ہے۔ اس سبق کے اندر آپ دیکھیں مکتب، سریر، کرسی، قلم، مفتاح، باب، بیت، مسجد، یہ سب مشار الیہ ہیں جس کے طرف اشارہ کیا جائے۔ تو ھذا ہمیں اگر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے تو اب آپ آگے دیکھیں، ایک لفظ کا یہاں پر اضافہ ہوگا، ایک اور لفظ اب ہم آگے کے سبق میں، جیسے ہم سبق میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک لفظ اور بڑھ رہا ہے اور وہ ہے ما ھذا۔ اس سے پہلے ہم کیا پڑھے تھے؟ ھذا پڑھ رہے تھے، ابھی تک کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ ھذا ہے اور یہاں پر ہے ما ھذا۔ اگر ہمیں سوال کرنا ہو کسی سے یہ کیا ہے، اگر ہم عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کی، تو آپ اس سبق کو بہت ہی دھیان سے دیکھیے، غور سے پڑھیے اسے، آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ عربی زبان پر عبور حاصل کر لیں گے، آپ عربی زبان بولنا شروع کر دیں گے۔ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ما ھذا، یہ کیا ہے، ما سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں استفہام ہے، ما اس میں استفہام ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور بھی لفظ ابھی ہم آگے پڑھیں گے جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، آپ کو کسی سے کوئی چیز، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو یہ کیا ہے تو ہم پوچھیں گے ما ھذا۔ ما ھذا، ھذا بیت، سوال ہو رہا ہے ما ھذا، جواب ہے ھذا بیت۔ کوئی بھی چیز ہو آپ کے پاس اس کے بارے میں آپ بتائیں گے ھذا قلم، ھذا کتاب، ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ سوال کا دوسرا طریقہ، ما اس میں استفہام ہے، اور ایک لفظ اور آئے گا حل، وہ حرف استفہام ہے اور یہ بھی سوال کے لیے آتے ہیں۔ ما کے اور بھی معنی آتے ہیں جو ہم آگے کے سبق میں پڑھیں گے۔ اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے، کبھی ہمیں کسی چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے، یہ گھر ہے یا مسجد ہے، یہ قلم ہے یا چابی ہے، تو ہم اس طرح سے سوال کرتے ہیں کیا یہ گھر ہے۔ اھذا بیت، عربی میں ہم پوچھیں گے اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے۔ اھذا بیت کا مطلب کیا ہوگا، کیا یہ گھر ہے، از دس اے ہاؤس۔ اھذا بیت، ما ھذا، واٹ از دس۔ اھذا بیت، از دس اے ہاؤس۔ جواب آئے گا نعم، ہاں، نعم ایک نیا لفظ آیا ہے، آپ اسے نوٹ کریں، نعم، ہاں، ھذا بیت، یہ گھر ہے، ہاں یہ گھر ہے، نعم ھذا بیت، ہاں یہ گھر ہے۔ تو ہم نے یہاں پر ایک نیا لفظ پڑھا ما، پھر ہم ایک نیا لفظ پڑھے اور پھر ایک نیا لفظ آیا نعم، نعم یعنی ہاں، ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ آگے دیکھیں ما ھذا، ھذا قمیص، قمیص کی طرف، شرٹ کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں ما ھذا، ھذا اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ، قمیص ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، سادہ سمپل جواب دیں گے آپ
ھذا قمیص، یہ قمیص ہے، یہ ایک شرٹ ہے۔ اھذا سریر، کرسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اھذا سریر، کیا یہ پلنگ ہے؟ کرسی کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں کیا یہ پلنگ ہے؟ تو آپ جواب دیں گے لا، لا کا مطلب ہے نہیں، لا نہیں، ھذا کرسی، نہیں یہ کرسی ہے، لا ھذا کرسی، نہیں یہ کرسی ہے، پلنگ نہیں ہے، لا ھذا کرسی، نہیں یہ کرسی ہے۔ اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ قلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ کیا یہ چابی ہے؟ لا ھذا قلم، نہیں یہ ایک قلم ہے، لا ھذا قلم، نہیں یہ قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کر کے، تارے کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا نجم، یہ تارا ہے، یہ اسٹار ہے، دس از اے اسٹار، یہ ایک تارا ہے۔ عیش ھذا بھی استعمال ہوتا ہے، یہ کیا ہے پوچھنے کے لیے، ما ھذا کی جگہ عیش ھذا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ما ھذا، ھذا نجم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز پوچھنی ہو یا نہیں سمجھ میں آیا ہو تو آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا سوال مجھے بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔